اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی بیت المعمور پر اسی معراج کے واقعے میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ جنت میٹھے پانی والی، خوشبودار زمین والی، اور جنت نرم زمین والی اور چٹیل میدان کی طرح ہے جسے آپ کی امت نے آبادی کرنی ہے، اور اس کی آبادی لا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ ہے۔ اس بات کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے جنت پوری سجا رکھی ہے، جنت میں اللہ نے بے پرواہ نعمتیں تیار کر رکھی، اور بلا شبہ جنت کا ایک ایک مقیم ایسا ہوگا کہ اللہ کی بے انتہا نعمتوں میں ہوگا۔ ساری ان چیزوں کے باوجود بھی سارے جنتی اپنے رہن سہن میں برابر نہیں ہوں گے۔ اس مثال کو آپ یوں سمجھیے کہ ابھی آپ کا یہ محلہ ہے، F7 ہے، F8 ہے، یہ ایک محلہ ہے۔ اس محلے کی ایک بیرونی ایک بناوٹ ہے، یہاں پر جو سہولیات ہیں اس میں سب کو برابر ہیں، سب کی سڑکیں ایک جیسی ہیں، سب کی سہولیات ایک جیسی ہیں، ایک ہی جگہ ایک ہی دکان سے سب خریداری کرتے ہیں، ایک ہی طرح کا مال مل رہا ہے، مگر ان ساری یکسانیت اور سہولتوں کے باوجود ہر ایک کے گھر کا معاملہ اور ہر ایک کے گھر کی بناوٹ اور رہن سہن اپنا اپنا اسٹیٹس اور معیار کے مطابق ہے۔ محلہ ایک ہی ہے، بہت سی چیزوں میں یہ مشترک بھی ہیں، خوش بھی ہیں، سارے اس محلے میں رہنے والے سارے ہی خوش باش ہیں، مگر ان ساری خوشی اور مشترک چیزوں کے باوجود بھی ہر ایک کے گھر کے اندر اس کا رہن سہن کا انداز، اس کو جو اللہ نے نعمتیں دے رکھی، جو مقام دے رکھا، وہ الگ الگ ہے۔ جس طرح ہمارے اس محلے میں رہنے والے ہر ایک انسان اپنے معیار پر ہیں، اسی طرح جنت میں رہنے والا ہر جنتی بھی الگ الگ معیار پر ہوگا۔ اور اسی کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ ایک چٹیل میدان کی طرح ہے جس میں تم نے ابھی باغات اگانے ہیں، اپنے لیے اس جنت کو سجانا ہے، اور اس کی تعمیر جو ہے، اس کی جو شجرکاری جو ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ لا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ اس جنت کی تعمیر اور اس جنت کی شجرکاری اور وہاں کے باغات اور اس کی قیمت اور اس کی محنت کیا ہے، کیا محنت ہے اس کی۔ یہاں اگر آپ کوئی باغ لیتے ہیں، یہاں اگر کوئی آپ پلاٹ لیتے ہیں تو اس پہ تعمیر کرتے کرتے آپ ذرا سوچئے تو صحیح کتنی محنت درکار ہے، کتنا پیسہ درکار ہے، اور کتنا وقت درکار ہے کہ آپ ایک چھوٹے سے اپنے گھر کو، ایک چھوٹے سے اپنے قطع زمین کو آپ آباد کر سکیں۔ کتنی محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو، کتنے لوگوں کو بلانا پڑتا ہے، پلمبر کی ضرورت ہے، بلڈر کی ضرورت ہے، مزدور کی ضرورت ہے، مستری کی ضرورت ہے، پھر رنگ والے کی ضرورت ہے، پھر فلانی چیز کی ضرورت ہے۔ کتنی محنت کے بعد آپ کے ایک چھوٹا سا پلاٹ تیار ہوتا ہے، اور کہاں اللہ کا فضل دیکھیے، کہاں اللہ کی مہربانی دیکھیے کہ آپ کی جنت سجائی جا رہی ہے، اور محنت کیا مطلوب ہے اس جنت کو سجانے کے لیے، اس باغ کو بنانے کے لیے آپ سے اللہ نے مانگا کیا ہے، کون سی محنت کا تقاضا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ چٹیل میدان کی شجرکاری، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، دکان پہ بیٹھے ہیں تب، گھر میں بیٹھے ہیں تب، سرے راہ چل رہے ہیں تب، جب زبان سے سبحان اللہ کہتے ہیں آپ اپنی جنت کو سجائے جا رہے ہیں، آپ اپنی جنت کے اس باغ اور محل کو تعمیر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔
اللہ کی اتنی بڑی نعمت کے باوجود ہم میں سے کتنے ہیں جن کا تعلق اللہ کے ذکر سے آج قائم ہے؟ کتنے ہیں کہ جو اپنے دن کے اندر یہ فکر کرتے ہیں کہ جہاں میں اپنی دنیا کو سجا رہا ہوں، جہاں اپنے اس عارضی گھر کو اور اس کی سہولیات کو حاصل کرنے کے لیے، اسے بنانے کے لیے، اسے سجانے کے لیے محنت کرتا ہوں، تو کیا میں نے اپنی جنت کو نہیں سجانا؟ کہ اپنی جنت کی شجرکاری نہیں کرنی؟ وہاں مجھے نہیں چاہیے کہ میں کسی اونچے درجے کے محل میں رہوں جہاں طرح طرح کے اللہ کی نعمتیں ہوں، طرح طرح کے درخت ہوں، طرح طرح کے باغات ہوں۔ تو میرے عزیز، معراج کا ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں ہمارے لیے درس یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک جنت کا حصول بھی، جنت کو حاصل کرنے کی بھی ہمیں کوشش کرنی ہے، اور پھر اس کے حصول کے بعد اس کی شجرکاری بھی کرنی ہے، اسے سنوارنا بھی ہے، اسے بنانا بھی ہے، اسے مزید خوبصورت سے خوبصورت کرنا ہے اپنے لیے، جنت میں اپنے مقام کو بلند سے بلند کرنا ہے، بالا سے بالا کرنا ہے۔ جیسے ہماری خواہش اس دنیا کے لیے ہے، ایسی ہی ہماری خواہش اپنی جنت کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ جنت کا حصول ہوگا جب آپ توحید کے قائل ہوں گے، جب آپ فرائض کو پورا کریں گے، جب آپ گناہ کبیرہ سے بچیں گے، تو آپ جنت کا حصول کر جائیں گے، جنت کو حاصل کر پائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالتے ہیں، سبحان اللہ کہنے کی عادت ڈالتے ہیں، اللہ اکبر کہنے کی عادت ڈالتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہنے کی آپ عادت ڈالتے ہیں، تو آپ اپنی جنت کو سجائے چلے جا رہے ہیں۔